अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामने नाज़रीन, आज के इस क्लिप का आगाज़ में सूरह नहल की आयत नंबर 83 से करूँगी कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नहल में इरशाद फरमाता है कि यारिफून निअमतिल्लाह व सुम्मा यनकिरूनहा व अक्सरहुमुल काफिरून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नेमत अल्लाह को यानी अल्लाह की नेमत को पहचान चुके हैं, फिर भी ये इनकार कर रहे हैं और इनमें से अक्सर हैं ही काफिर। छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि या इमाम, इस आयत में नेमत अल्लाह से क्या मुराद है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत में नेमत अल्लाह से मुराद हम 14 मासूमीन हैं, यानी रसूल और हमारे 12 इमाम जो हैं और बीबी फातिमा, ये नेमतुल्लाह हैं, अल्लाह की नेमत हैं। तो सामरीन, आज के मेरे इस क्लिप का मौजू जो है वो मार्फत इमाम है, क्योंकि मार्फत इमाम वो आजकल शियों के अंदर बड़ा महबूब तरीन टॉपिक है। 80% के करीब मजालिस इसी टॉपिक पर पढ़ी जाती हैं और सुनी जाती हैं। तो आपने अक्सर ज़ाकिरीन के मुँह से ये सुना होगा कि मार्फत इमाम वक्त जो है वो बेहद ज़रूरी है, और जो शख्स भी अपने वक्त के इमाम को ना पहचाना, उसके लिए आखिरत की कामयाबी का हुसूल जो है वो मुमकिन नहीं है। वो जहालत की मौत मरा, उसके तमाम आमाल अकारत चले गए। तो सामईन नाज़रीन, अक़ीदा तो मेरा भी यही है कि इमाम वक्त की मार्फत जो है वो बहुत ज़रूरी है और आखिरत की कामयाबी इसके बग़ैर मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल, मेरे गुफ्तगू का अंदाज़ शायद आपको दूसरे ज़ाकिरीन से कुछ मुख्तलिफ लगेगा, लेकिन गुफ्तगू के अख्ताम तक इंशाअल्लाह अगर आपने मेरा ये पूरा क्लिप गौर से सुन लिया तो आप मेरी राय से मुत्तफ़िक़ हो चुके होंगे। तो मेरा भी यही अक़ीदा है कि इमाम वक्त की मार्फत जो है वो बेहद ज़रूरी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़रूरी तो है लेकिन काफ़ी नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि जैसे पानी हमारे सिलसिला हयात को जारी रखने के लिए बेहद ज़रूरी है, पानी पिए बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन सिर्फ पानी पीकर भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें अपनी ज़िंदगी को जारी रखने के लिए और भी दूसरी न्यूट्रिशंस की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ़ैट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, नमकियात हैं और बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। इसी तरह से आखिरत की कामयाबी के हुसूल के लिए भी मार्फत इमाम वक्त के साथ कुछ दूसरी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। उन न्यूट्रिशंस के बग़ैर आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी को हम जारी नहीं रख सकते। हम आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी को हम हासिल नहीं कर सकते। वो न्यूट्रिशंस क्या हैं? वो न्यूट्रिशंस हैं तक़वा, यानी गुनाहों से अपने आप को महफूज रखना, और ख़ास तौर पे हसद, गरूर और दुनियावी मफादात का लालच। ये 3 ऐसे अखलाकी रज़ाइल हैं कि जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी अखलाकी बुराइयां हैं कि ये बुराइयां अगर कोई शख्स अडॉप्ट कर लेता है तो वो फिर आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। जहाँ तक गरूर का ताल्लुक़ है, तो हम सब जानते हैं कि शैतान ने अल्लाह को सजदा करने से तो इनकार नहीं किया था, उसने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार किया था। और ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अबा वस्तकबरा, कि उसने इनकार किया और उसने गरूर किया, और इस गरूर की वजह से उसकी हज़ारों साल की इबादतों समेत अल्लाह ताला ने उसको रिजेक्ट कर दिया, रांदाए दरगाह हुआ। वो किस वजह से? गरूर की वजह से। तो अल्लाह ताला को ये गरूर जो है वो इतना नापसंद है कि जो शख्स भी गरूर करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। कितनी भी इबादतें कर लो, लेकिन गरूर और तकब्बुर जो है इंसान को नाकाम बना देता है। दूसरा, हसद एक ऐसी अखलाकी बुराई है कि जो इंसान को गुनाहों की दलदल में उतार देता है और इंसान बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करने पर मजबूर हो जाता है। हसद से मगलूब होकर बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब इंसान कर लेता है। और इसकी मिसाल मैं दूंगी हज़रत आदम के 2 बेटों की, हाबिल और काबिल की, कि जब हज़रत आदम के एक बेटे ने हसद की वजह से दूसरे को कत्ल किया, यानी प्री प्लान मर्डर इतना बड़ा गुनाह है कि हुकूकुल इबाद से रिलेटेड गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी कोई मग़फ़रत नहीं है। जो हसद की वजह से इंसान इतने बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब कर लेता है।
تیسری جو اخلاقی ایک برائی ہے وہ دنیاوی مفادات کا لالچ ہے۔ اچھا، جہاں تک دنیاوی مفادات کا تعلق ہے کہ اگر کوئی جائز طریقے سے حاصل کر سکتا ہے تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ پھر انسان کو بڑے بڑے گناہوں پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج میں اسلامک ہسٹری کی کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کروں گی کہ جو دنیاوی مفادات کے لالچ میں اور خواہشات کے لالچ میں، دنیاوی عیش و آرام کے لالچ میں، اور خاص طور پہ حکومت دنیا کا لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ حکومت دنیا، اقتدار کا نشہ، اقتدار کا لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اسلامک ہسٹری کی میں کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کروں گی کہ جو امام وقت کو پہچانتے تھے، اس کے باوجود وہ راہ حق پر قائم نہ رہ سکے۔ یزید بیعت کا اصرار کیوں کر رہا تھا؟ کیا یہ امام وقت کو نہیں پہچانتا تھا؟ اگر یہ نہ پہچانتا تو یہ شاید بیعت کا اصرار بھی نہ کرتا۔ یہ امام وقت کی اہمیت کو، ان کی بیعت کی اہمیت کو جانتا تھا، اس لیے اس نے بار بار بیعت پر اصرار کیا، اس لیے کہ تمام لوگ بیعت کر چکے تھے لیکن سب کی نظریں جو تھیں امام علی مقام کی طرف لگی ہوئی تھیں، اور یزید جانتا تھا کہ اگر امام علی مقام کو مجبور کر دیا جائے بیعت پر معاذ اللہ، اور امام علیہ السلام نے بیعت کر لی تو یزید کے تمام تر برے اعمال جو تھے اس کو پھر دنیا والے اگنور کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور اس کی حکومت پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ لہٰذا امام علیہ السلام سے بار بار بیعت مانگ رہا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یا تو امام علیہ السلام کو پر اتنے ظلم کیے جائیں کہ مجبور ہو کے معاذ اللہ وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اور اگر نہ کریں تو ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے کہ دوسرے لوگ پھر خوف زدہ ہو کے خاموش ہو جائیں۔ دوسری مثال ابن سعد کی ہے کہ کیا عمر ابن سعد معرفت امام نہیں رکھتا تھا؟ معرفت امام رکھتا تھا، لیکن اور اس نے ایوائڈ بھی کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں چاہتا تھا کہ خاندان رسول کے اگینسٹ یہ تلوار اٹھائے، لیکن جب اسے رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا تو یہ پھر مجبور ہو گیا، اس کے قدم راہ حق سے لڑکھڑا گئے اور یہ ظلم کے راستے پر چل نکلا۔ تو یہ دنیاوی مفادات کا لالچ اور خاص طور پہ حکومت دنیا کا لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے۔ معرفت امام وقت رکھتے ہوئے بھی انسان راہ حق پر قائم نہیں رہ سکتا، ظلم کے راستے پہ چلا جاتا ہے اور پھر آخرت کی کامیابی کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ اچھا، جہاں تک بنو امیہ کے حکمرانوں کا تعلق ہے، یہ تو خیر ہمیشہ سے دشمن ہی تھے، یعنی اقتدار کا لالچ تو ایک وجہ ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر حسد بھی تھا، یہ حسد کی بنا پر بھی رسول کے دشمن تھے۔ لیکن جب ہم بنو عباس کا کردار دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ محض حکومت دنیا کا لالچ جو تھا، اس لیے کہ بنو عباس جو ہیں ہمیشہ سے منافق نہیں تھے، ان کو ہم منافق یا کافر نہیں کہہ سکتے، یہ رسول کے چچا حضرت عباس کی اولاد سے تھے، اور ان کی دشمنی 5ویں امام کے دور امامت تک ان کی کوئی دشمنی ثابت نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ اپنی وفاداری ثابت کر چکے تھے خاندان رسول سے، اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ شیعوں نے، سیدوں نے اور علویوں نے بنو عباس کا ساتھ کیوں دیا تھا، بنو امیہ کے اگینسٹ بنو عباس کا ساتھ کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ ان کی وفاداری ثابت تھی خاندان رسول سے، یہ خاندان رسول کے دشمن نہیں تھے، اور خاندان رسول سے دشمنی ان کی ثابت نہیں ہوئی تھی، اس لیے سب نے ان کا ساتھ دیا۔ اور جب یہ حکومت دنیا ان کے ہاتھ میں آئی تو پھر ان کی نیت بدل گئی، اور انہوں نے امام علیہ السلام کو خلافت اور حکومت ان کے سپرد کرنے کے بجائے یہ خود حکومت دنیا پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے پھر امام علیہ السلام کو، چھٹے امام کو زہر دے کے شہید کیا، اور باقی اماموں کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ چھٹے امام سے لے کے 11ویں امام تک جو ہیں وہ بنو عباس کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ حکومت دنیا جو ہے یہ ایک اس طرح کا لالچ ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ نعمت اللہ کو پہچان چکے ہیں اور پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ بنو عباس کے حکمرانوں میں ایک بہت مشہور جو حکمران گزرا ہے ہارون الرشید، اس کا دور حکومت تھا، اور یہ اپنے دربار میں موجود تھا کہ جب 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے اس کے دربار میں تشریف لے کر آئے،
معلوم نہیں کسی وجہ سے اس نے ہی امام علیہ السلام کو بلایا تھا یا امام علیہ السلام کسی وجہ سے اس کے دربار میں تشریف لے کر آئے تھے۔ بہرحال جب اسے امام کے آنے کی خبر ملی تو یہ اٹھ کر دروازے تک گیا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ امام عالی مقام کو یہ اندر لے کر آیا۔ اس نے اپنے تخت پر بٹھایا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور جب امام علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو اس نے بڑے تحفے تحائف دے کے امام علیہ السلام کو رخصت کیا۔ تو اس کا بیٹا مامون الرشید یہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے امام علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد یہ کہا کہ تم امام علیہ السلام سے اتنی عزت و احترام و محبت سے کیوں پیش آ رہے تھے؟ تو ہارون رشید نے جواب دیا کہ اس لیے کہ یہ تو ہیں ہی اس قابل کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ تو اور وقت کے امام تو اصل میں یہی ہیں۔ تو مامون الرشید نے سوال کیا کہ اگر تم اتنی معرفت رکھتے ہو تو پھر حکومت و خلافت امام علیہ السلام کو دے کیوں نہیں دیتے؟ تو ہارون رشید نے جواب دیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حکومت دنیا تو ایک عقیم کی مانند ہے، یعنی عربی زبان میں عقیم کا لفظ ایک ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو لاوارث ہوتا ہے، جس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ یہ حکومت دنیا تو ایک عقیم کی مانند ہے، اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ آج اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا سگا بیٹا یعنی تو بھی اگر میری حکومت دنیا کے زائل ہونے کا سبب بن جائے گا تو میں تجھے بھی تیرے سر کے 20 سے 2 ٹکڑے کر دوں۔ یعنی یہ حکومت دنیا کا حال ہے کہ حکومت دنیا کا نشہ، اقتدار کا نشہ اور لالچ ایسی چیز ہے کہ انسان خون کے رشتوں کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اور پھر اس نے یہی کیا کہ امام علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا۔ ہوتا یہ تھا کہ حکمران جب یہ دیکھتے تھے کہ عوام الناس میں ہمارے اماموں کی مقبولیت بڑھ رہی ہے تو یہ انہیں اماموں کو ہمارے قید خانوں میں ڈال دیتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی حکومت خطرے میں نظر آتی تھی، اور پھر یہ ہمارے اماموں کو عوام الناس کی نظروں سے غائب کرنے کے لیے قید خانوں میں ڈال دیا کرتے تھے اور انہیں زہر دے دے کے شہید کیا کرتے تھے۔